السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا جب بھی کسی کے یہاں شادی کا مسئلہ آتا ہے تو لاسٹ میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ وہیں پر ان کی شادی ہوگی، یعنی اس کو یوں سمجھیں، جس کی شادی جہاں ہونی ہے وہ وہیں پر ہی ہو کر رہے گی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے رشتے خوب آتے ہیں اور ان میں سے کہاں ہمیں رشتہ کرنا ہے ہم ڈیسیزن نہیں لے پاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رشتے آتے ہی نہیں ہیں تو ہم میں سے اکثر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو جہاں ان کا رشتہ ہونا ہے وہیں ہو کر رہے گا، رشتہ تو ان کا پہلے سے طے ہے، جب یہ دنیا میں آیا تھا اس سے پہلے ان کا رشتہ آسمانوں پر فکس ہو گیا تھا کہ ان کی شادی کن سے ہونی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہی آج میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ بہت ہی ایزیلی طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ دھیان سے سنیے۔ پہلے اس جگہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر برے ہوں گے تو اس کا بدلہ برا ملے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو انہیں اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی جگہ رشتہ کرو، خوب اچھی طرح پرکھ کر دیکھ بھال کر رشتہ کرو، اچھی خاتون سے رشتہ کرو، اچھے مرد سے رشتہ کرو۔ تو اگر ایسا ہوتا جیسا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پہلے سے ہمارے رشتے آسمانوں پر فکس ہو گئے ہیں، آسمانوں پر پہلے سے جوڑے طے ہو گئے، تو اس کا مطلب تو صاف یہی ہے کہ اب دنیا میں چاہے تم کتنی بھی کوششیں کر لو، ہونا وہی ہے جو آسمانوں پر طے ہو گیا ہے، یعنی جو جوڑا آسمانوں پر فکس ہوا وہ وہی ہو کر کے رہے گا، چاہے تم دنیا میں کتنی ہی محنت کر لو یا پھر نہیں کرو پھر بھی تمہیں وہی ملے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اچھی جگہ تم دیکھ کر رشتہ کرو، اچھی خاتون سے رشتہ کرو، اچھے مرد سے رشتہ کرو، خوب پرکھ کر دیکھ بھال کر رشتہ کرو۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی غلط لڑکا دیکھا اور ہم نے اس سے شادی نہیں کی کیونکہ لڑکا غلط تھا، اور اگر ہم چاہتے چلو یار بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، شراب پیتا ہے کوئی بات نہیں، شادی کے بعد سدھر جائے گا، تو شادی کر سکتے تھے۔ یہ ہمارا اپنا ڈیسیزن ہے، اپنا فیصلہ ہے، یہ ہمارا اپنا خود کا عمل ہے۔ یہ جو گھما پھرا کر ہم بات لاتے ہیں نا، جو مقدر میں رہے گا وہ ہو جائے گا، تقدیر کا لکھا کٹ نہیں سکتا ہے۔ تو اس جگہ ایک بات یاد رکھیں، تقدیر کا مسئلہ یہ بالکل الگ ہے۔ تقدیر تو اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تقدیر تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہی وجہ ہے بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بن جاتے ہیں، جوڑا پہلے سے طے ہو جاتا ہے تو یہ تقدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کا رشتہ کس سے ہونا ہے یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، جو کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کا کنسپٹ ہم یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، مقدر میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو فیصلہ کر دیا گیا وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ یہی تمہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمارے یہ اختیاری اعمال ہیں، اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہاتھ ہے، ہم چاہیں تو بیٹھا دیں، ہم چاہیں تو اٹھا لیں، ہم چاہیں تو اس کو یوں گھمانے لگیں، تو اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے۔ سیم اسی طرح اللہ نے ہمیں دو راستے چوز کر کے دیے کہ اگر خیر کے راستے پر چلو گے تو اچھے راستے پر جاؤ گے تو جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر برے والے راستے پر چلو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ رشتہ اچھی جگہ کرو، خوب اچھی طرح دیکھ لو پہلے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا اختیاری عمل ہے، تقدیر میں سے تو ہے لیکن اللہ کو پتا ہے یہ کہاں ہوگا، لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا کہ اگر بری لڑکی سے شادی کیے، بد اخلاق لڑکی سے شادی کیے تو بد اخلاق لڑکی ملے گی، گھر جہنم بن جائے گی، اور اگر اچھی لڑکی سے شادی کیے، اچھے اخلاق والی، صحیح تربیت والی، دین اسلام کو فالو کرنے والی، پہچاننے والی لڑکی سے شادی کیے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت پرورش ہوگی، صحیح تربیت ہوگی، یہ ہمارا اپنا عمل ہے، اختیاری عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اختیار دیا ہے کہ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے
تم جدھر جانا چاہو میں نے 2 راستے چوز کر کے دے دیے، ادھر چلے جاؤ۔ چاہو تو شرابی سے شادی کر لو، چاہو تو متقی پرہیزگار سے شادی کر لو۔ تو متقی پرہیزگار سے شادی کرو گے تو تمہیں تمہاری زندگی بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ تو اس لیے جب بھی رشتہ کریں دیکھ بھال کر کریں، اچھی طرح پہلے پرکھ لیں کہیں یہ بد اخلاق تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے: حسب و نسب، خوبصورتی، مالداری اور دینداری۔ پھر لاسٹ میں میرے نبی نے فرمایا کہ ان 4 میں سے اگر کسی میں دینداری پائی جاتی ہو تو ان سے آپ شادی کر لو، اور اگر کسی کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائے، یعنی حسب و نسب بھی بڑھیا ہے، خوبصورت بھی خوب ہے، خاندانی مالدار ہے، پھر اوپر سے دیندار بھی ہے، پھر تو اور اچھی بات ہے، فوراً کر لیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی میں ان 4 میں سے دینداری پائی جاتی ہو تو ان سے تم شادی کرو، ان کو ترجیح دو۔ دینداری، اچھے اخلاق، اچھی تربیت یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور خوبصورتی یہ تو جوانی تک ہی ہے، بڑھاپا آیا سب ریجیکٹ۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن دیندار ہے، اور ان سے تم نے شادی کر لی ہے لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں ان سے نفرت ہو رہی ہے، تو فوراً ان سے نفرت شروع مت کرو کرنا، فوراً ان سے نفرت کرنا شروع مت کرو، تھوڑا ٹائم دو، مہلت دو۔ ہو سکتا ہے ان کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے کردار، ان کی اچھی خوبیاں، ان کی اچھی تربیت تمہیں پسند آ جائے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کس طرح کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، لڑکے کے اندر کیا کیا دیکھنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، بہت ہی ایزیلی طریقے سے باضابطہ الگ سے کلپ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے آج کی یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، بلکہ گروپس میں ڈالیں تاکہ انہیں یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔